الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ سورہ اعراف چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے اسلام کے دعات اور مبلغین کے لیے سامان تسلی ہے، اور اس میں 7 انبیاء کے واقعات ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ حضرت آدم کا بیان ہوا، غیر معمولی مصالح اور مراحل ان کے ساتھ وابستہ تھے، اور تقریباً 58 آیات میں اس کی تفصیل ہوئی۔ یہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہے۔ درمیان میں بعضوں نے جرجیس علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام کا قول بخاری نے کیا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ وہ سب حضرت نوح کے بعد ہے۔ نوح علیہ السلام کا نام کہتے ہیں عبد الغفار تھا، اور نوح اس لیے کہلائے کہ قوم کے حال پر بہت روتے تھے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور معجزات ٹکراتے تھے۔ نوحہ کے معنی فریاد و واویلا کرنا۔ باقی حضرت نے وہی تعلیم دی جو تمام انبیاء کا مشترک کلمہ ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر کہ بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ سرداران قوم نے کہا کہ ہم تو آپ کو غلطی پر سمجھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھ میں کیا غلطی ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو خدائی پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارے خیر خواہی کے در پہ ہوں۔ اللہ نے مجھے جو علم نبوت دیا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تم یہ بھی تو تعجب ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ خدائی نصیحتیں کرتے ہیں اور تمہیں عذاب سے ڈراتے ہیں تاکہ تم بچ سکو اور تم پر رحم ہو سکے۔ لوگوں نے حضرت کی تکذیب کی، پس ہم نے اس کو بچایا اور ان کے ساتھ والوں کو کشتی کے اندر، اور غرق کیا ہم نے تکذیب کرنے والوں کو۔ بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی، اور انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی اور بند آنکھوں سے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر سورۃ ہود میں تفصیل سے آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں قوم عاد کو۔ عاد اور سمود جد تو ان کا ایک ہے، باقی آگے فرق ہے، فرع میں۔ تو عادیوں کے پیغمبر ہود علیہ السلام ہے، اور سمودیوں کے صالح علیہ السلام ہے۔ لگاتار ان کے واقعات ہیں۔ حضرت صاحب نے بھی وہی پیغام دیا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، کوئی اور الہ کی عبادت نہیں ہے۔ وقت کے سرداروں نے حضرت صاحب کے بارے میں بھی نامناسب کلمات کہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں خالص خدائی رسول ہوں، تمہیں پیغامات پہنچا رہا ہوں رب کے، اور تمہیں تعجب ہے کہ ایک شخص تم میں رسول بنے اور وہ تم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔ یاد کرو جب خدا نے تمہیں قائم مقام بنایا حضرت نوح کی قوم کے بعد، اور بنایا تم کو خلقت میں وسعت دے کر، ان کے جسم بڑے بڑے تھے، بس یاد کرو خدائی نعمتیں تاکہ کامیاب ہو۔ آیت میں اشارہ ہے کہ نعم اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے خوشیاں برقرار رہتی اور بڑھتی ہیں۔ کہنے لگے آپ آئے ہمارے پاس کہ ہم عبادت ایک اللہ کی کریں، اور بڑے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے کہا بے شک تم پر عذاب آنے والا ہے اور سخت تکلیف، تم مجھے حوالے دیتے ہو خالی ناموں کے جو تم اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں کارساز، فلاں بیڑا پار۔ یہ اپنی طرف سے باتیں ہیں نا، اس پہ کو ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل تو نہیں اتاری۔ بس ہم نے حضرت
ہود کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ والوں کو خاص رحمت سے، اور وہ لوگ جو تکذیب کر رہے تھے ان کی جڑیں کاٹ دی ہم نے، واقعی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اسی طرح سمودیوں کی طرف بھی ان کے بھائی قوم قبیلے کے فرد کی حیثیت سے حضرت صالح بھائی تھے، اور حضرت نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارے لیے اس کے سوا حاجت روا نہیں سمجھتا۔ واضح دلیلیں آ چکی ہے، ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ حضرت کا ایک معجزے کے طور پر ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور اس اونٹنی نے چند قدم جا کر کے باقاعدہ بچی دے دی۔ عجیب بات ہے کہ سمودیوں کے ہاں جانا ہوا ہے، وہ برتن موجود ہے جن میں اس کا دودھ نکلتا تھا، وہ پیالہ موجود ہے جس میں وہ دودھ بٹتا تھا، یعنی سب پتھر کے، اور وہ جگہ ہے بلکہ وہاں جتنے پتھر ہیں سب کے سب اونٹ نما ہے، اونٹ کی شکل بنی ہوئی ہے، اور پہاڑوں کے اندر ان کے گہرے اور عجیب و غریب طریقے سے مکانات ہیں، جو ایسا لگتے ہیں جیسے مرنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، کیونکہ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی تھی۔ تو حضرت کے صداقت کے طور پر جب ایک پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی اور پھر اس نے بچی بھی دی، اور وہ دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ پورے شہر کے لیے کافی ہوتا تھا، تو حضرت نے کہا کہ اب تم اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا، تم تو ایمان نہیں لائے، اچھا اب اس کو رہنے دو کہ چرتی پھرتی رہے اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ عذاب کے وجوہات دو ہوتے ہیں، یا تکذیب اور انکار یا توہین۔ تو فرمایا کہ انکار اور تکذیب تو تم نے کی ہے جو وجہ عذاب اول موجود ہے، اب دوسری توہین یہ کہ اس معجزے کا احترام نہ کرو۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ خدائی اونٹنی ہے، تو جو ھذا ولی اللہ و ھذا نبی اللہ و ھذا کتاب اللہ، ان کی کیا شان و شوکت ہوگی۔ پس یاد کرو وہ جو تمہیں بنایا ہے عادیوں کے بعد، اور ٹھکانے دیے تم کو روئے زمین میں، تم بناتے ہو پہاڑوں کو چیر کر بڑے آرام سے محلات، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کے لیے، وہ سارے پہاڑ ترشے ہوئے۔ پس یاد کرو خدائی نعمتیں اور مت پھرو فسادی بن کر۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ لوگ راہ زن تھے، راستے میں بیٹھ کے لوگوں کے چیزیں چھینتے تھے۔ کہا سرداران قوم متکبر نے کہ ان لوگوں سے جو کمزور کیے گئے تھے اور ایمان لائے تھے حضرت صالح پر، تمہیں پتہ ہے کہ صالح نبی بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے حضرت پر۔ متکبرین نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے ہیں، پس انہوں نے وہ اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالے اور نافرمانی رب کی ہے، اور یوں صالح علیہ السلام سے کہا کہ جو عذاب لا سکتے ہو لاؤ، پس آن پکڑا ان کو ایک بونچال نے یا ایک جھٹکے نے، پس ہو گئے اپنے گھروں میں اون دے منہ پڑے ہوئے۔ تو حضرت وہاں سے گزرے تو افسوس کیا کہ اے لوگوں میں تو بیان کر چکا ہوں اللہ کا پیغام اور خیر خواہی پوری کر چکا ہوں، تم پسند ہی نہیں کرتے ہو خیر خواہی والوں کو۔ یہ واقعہ بھی سورۃ ہود میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام اصولی طور پر تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بانجے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کا علاقہ وہی ہے جو صدوم اور ماموریہ کہلاتا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور ہے کہ آرمینیا میں تھے۔ اس عاجز کو تاریخ ہند سے اندازہ ہے کہ وہ پشاور ہی میں تشریف لائے اور یہی ہندوستان میں مبعوث ہوئے ہیں۔ ان کے نام ابراہیم پر اتفاق ہے کہ یہ عجمہ ہے، اور تفسیر کبیر میں سورۃ یوسف میں امام رازی نے کہا ہے کہ میں ہندوستان گیا کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے۔ بعض مفسرین نے تعجب کیا ہے کہ کاش کہ حضرت بتاتے کہ کہاں گئے، یہ تو آسان مسئلہ ہے، جمرود اصل میں نمرود ہے اور پہاڑوں میں 6 میل تک راکھ پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت اسی علاقے میں آئے اور وہیں ان کی ایک شادی انعام میں ہوئی جب آگ سے بچ کے نکل آئے،
اور اسی سے بیٹے ہوئے ان میں ایک پشتون ہے جن کی اولاد پختون ہے. بدقسمتی یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کے لوگ جو تھے اور جن قوموں کے عام و مبعوث تھے ان کو عورتوں کے بجائے مردوں کا رجحان زیادہ تھا. حضرت نے کہا بھی کہ یہ کام تو کائنات میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہے. مرد کے ساتھ شہوت پورا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, تم تو بہت زیادتی کرتے ہو. اس کا کوئی جواب تو تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا حضرت کو اس بستی سے نکالو, یہ پاک بننے چاہتے ہیں. بس ہم نے نجات دی حضرت لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو, ہاں ان کی بیوی کو نہیں. کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی, یعنی قوم کی CID کرتی تھی. اور ہم نے برسایا ان پر پتھروں کی بارش, دیکھ ذرا کیسے رہا انجام جرائم پیشہ ہوگا. لوط علیہ السلام کا قصہ بھی بالتفصیل سورۃ ہود میں آ رہا ہے. اور مدینیوں کے عام نے ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا. حضرت نے کہا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو, نہیں ہے تو کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کے. میں لے کے آیا ہوں معجزات رب کے, پس پورا دو پیمانہ اور تول, لوگوں کی چیزیں گٹا کے نہ دو, اور مت فساد کرو زمین میں جبکہ نظام درست ہو چکا ہے. سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ تول اور ناپ میں خرابی ہو, اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور مت بیٹھو لوگوں کے راستوں میں ڈرانے دمکانے اور راستے لوٹنے کے لیے, خاص کر ان کو جو ایمان لائے اور تم ڈھونڈتے ہو اس میں کجی. بس یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بڑھایا, اور یاد کرو جب کہ تمہارے مفسدین کا انجام کیا ہوا. اور اگرچہ ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا ایمان لے آؤ اس پر جو پیغمبر لے کے آئے ہیں, اور ایک گروہ نہیں مانتا تھا. پس تم جم کے رہو, اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے. چونکہ تسلی مقصد ہے مبلغ اور دائی توحید کو, اس واسطے انبیاء کے واقعات لگاتار بیان کر رہے ہیں. نوح کا قصہ دیکھو, حضرت ہود کا دیکھو, صالح کا دیکھو, لوط کا دیکھو, شعیب کا دیکھو. ان سب سے کے ساتھ قوموں نے جھگڑے کیے اور ہدایت کے سامنے رکاوٹ بنے, لیکن یہ جم کے رہے, اور آخرکار اللہ نے ان کو سرخرو کیا. جب کہا سرداران متکبرین نے نکال دیں گے ہم آپ کو اے شعیب اور آپ کے ایمان لانے والوں کو, یا آپ ہمارے مذہب پر آئیں گے. حضرت نے کہا ہم تو آپ کا مذہب پسند نہیں کرتے. وہ کیا مذہب ہے؟ کفر و شرک ہے. یہ کیسے کہیے کہ لوٹ آؤ گے؟ اصل میں جس زمانے میں حضرت اور ان کے لوگ خاموش تھے, ابھی تک حکم الہی نہیں آیا تھا, انہوں نے اس کو اپنے اتباع پر حمل کیا. یقیناً ہم گڑ جائیں گے اللہ پر جھوٹ اگر ہم تمہارے اس غلط ملت کے رکن بنے, جبکہ اللہ نے ہمیں بچایا, اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم واپس آئے سوائے اس کے کہ خدا اجازت دے. اللہ کی مشیت ایسی ہے ہی نہیں. میرے رب کا علم بہت وسیع ہے, اس پر بھروسہ ہے. اے پروردگار فیصلہ کرے میرا اور ان ناکارہ لوگوں کا, اور آپ ہی فیصلہ کرنے والے. کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کا ساتھ دیا تباہ ہو جاؤ گے. پس آن پکڑا ان کو بھی ایک جھٹکے یا بونچالنے, اور ہو گئے گھروں میں اون دے منہ وہ لوگ جو تکذیب کر چکے تھے شعیب کی, جیسے کل تھے ہی نہیں. اور وہ لوگ جو تکذیب کر چکے تھے حضرت شعیب کی تباہ ہو گئے. انہوں نے تو حضرت کے ماننے والوں کو کہا کہ تباہ, اللہ فرماتی یہ تباہ ہو گئے. پس حضرت مڑ گئے وہاں سے اور کہا اے لوگو, میں تو پورا اللہ ہی پیغامات پہنچاتا رہا, انہیں خیر خواہی کرتا رہا, آج کیسے میں غمگین ہو جاؤں ان لوگوں کے حق میں جو کفر کر چکے ہیں. وہ قومی ہمدردی موجود تھی, لیکن مذہبی بحران درمیان میں بہت بڑا حائل تھا, اور مذہبی بحران یہ اصل ہے, قومیں تابع ہے اس کے. ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد, فدائے یک تن بیگانہ کے اشنا باشد. فرمائے سے ہزار جو خدا کے پرائے ہیں, اس ایک پرائے پر قربان جائے جو خدا کا اپنا ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر مگر پکڑا وہاں کے لوگوں کو بالبأساء والضراء,
مالی تنگیوں سے اور بیماریوں سے، تاکہ یہ لوگ عاجزی کر لے، یہ نہیں کہ کرونا کا مقابلہ کریں گے اور ڈریں گے نہیں، لڑیں گے، بکواس۔ اللہ فرماتے عذاب اور تکلیف آنے کے بعد لوگ عاجزی و مسکنت کر لے، معافیاں مانگے۔ دیکھو مالی تنگی اور بیماری ایک چیز ہے، جب بیماری عام ہو جاتی ہے تو پھر دکانیں بند ہوتی ہیں نا، جب بیماری لگتی ہے تو مارکیٹوں میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، خود بخود جی 5 روپے کی چیز 20 کی ملے گی اور 20 کی 200 کی ملے گی۔ پھر ہم نے بدل دی ان کی بری حالت اچھائی سے، یہاں تک کہ وہ پھیلنے لگے اور کہنے لگے ایسی تکلیفیں تو ہمارے بڑوں پر بھی آئی ہے، خوشیاں بھی تو آئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ واقعی ہم جرائم پیشہ ہے اور خدا نے ہماری پکڑ کی، بس آن پکڑا ان کو اچانک ہم نے، اور وہ سمجھے ہی نہیں۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقویٰ کرتے، ہم کھول دیتے ان پر آسمانوں اور زمین کی برکت ہے۔ دیکھو پہلے گزرا ہے کہ کفار کو ہم نے دروازے کھولے، دروازہ کھلنے کے بعد کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، میزان نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو ان کے لیے آسمان و زمین کی برکات کھولی۔ برکات ایک کارآمد مرحلہ ہے، اور انہوں نے تکذیب کی، پس آن پکڑا ان کے کسب کے مارے۔ کیا نڈر ہو گئے بستیوں والے کہ نہیں آئے گا ان پر عذاب رات کو یا جب وہ سو رہے ہوں؟ کیا نڈر ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا چاش کے وقت اور وہ کھیل کود کر رہے ہیں؟ آیت میں اشارہ ہے کہ عذاب کے اوقات یا غفلت کے ہیں، نوم وغیرہ کے، یا کھیل کود کے، یہ تمام کے تمام قرائن عذاب ہیں۔ کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں، یا یہ کہ یہ لوگ نڈر ہو گئے خدا کی پکڑ سے؟ پس نہیں نڈر ہو سکتا ہے خدا کی تدبیر سے مگر ظالم لوگ، گاٹھے والے۔ کیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے وہ لوگ جو روئے زمین کے وارث بنے تھے، جب ہم نے چاہا پکڑا ان کو گناہوں کے مارے اور ان کے دلوں پر مہرے لگائی کیونکہ وہ بات نہیں سن رہے تھے۔ یہی بستیاں ہیں جو ہم بیان کرتے آپ کو، ان کی خبریں، ان کے پیغمبر آ چکے تھے معجزات لے کر، پس یہ نہ لائے ایمان اور تکذیب کرتے رہے، یہاں تک کہ مہرے لگائی اللہ نے کافروں کے دلوں پر، اور ہم نے نہیں پایا اکثر ان کے عہد کے پابند۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے نہیں پایا اکثر کو عہد و پیمان کا پابند۔ عہد و پیمان یہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آئیں گے، لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد کبھی کہا کہ یہ سحر ہے، کبھی کیا فضول اور بیہودہ باتیں کرنے لگے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے پایا اکثر ان کے عہد توڑنے والے، عہد شکن۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ بہت کم لوگ عہد و پیمان پر برقرار رہتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت تو کہتے ہیں نمارا در جہان عہد و وفا بود، جفا کردی و بد عہدی نمودی، بیک بار دل از جہان باتو بستم، ندانستم کے برگردی بزودی، ہنوزت گر سر صلحس باز آ، کزان محبوب تر باشی کے بودی۔ یا تو اس دنیا میں وفا نام کی کوئی چیز آئی نہیں ہے، یا کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ میں نے سارے جہان سے تعلق توڑ کے آپ سے باندھا، آپ یقین نہیں تھا کہ اتنے جلدی آپ دھکے دیں گے۔ اور پھر شیخ سعدی نے وہ قصہ بھی نقل کیا ہے، وہ جو ایک پہلوان نے اپنے استاد سے پہلوانی سیکھی، اور پھر گھومتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے استاذ کا مجھ پر آداب استاذی ہے، باقی فن کے اعتبار سے میں اس سے زیادہ ہوں۔ بادشاہ وقت کو یہ بات بہت ناپسند آئی، اس نے استاذ کو بلایا کہ عجیب استاذ ہو یار، ایسے شاگرد بناتے جن کو کہا جائے کہ آپ آ جائے ملاقات کریں، وہ کہے میری نیند کم ہے۔ یہ شاگرد ہے اس زمانے کے۔ تو استاد محترم نے کہا کہ نہیں، کم عقل ہے، بےہودہ ہے۔ کہا بھائی وہ تو کھلم کھلا خیر ہے،
کہ پدری آداب ہوں گے استاذی کے، لیکن باقی مقابلے میں تو وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ استاد نے کہا کہ نہیں، وہ کمزور ہے بہت۔ کہا پیٹ سکو گے؟ کہا ایسا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ کہا چلو گے۔ مقابلے کا اعلان ہو گیا۔ شیخ سعدی نے بڑے خاص طریقے سے لکھا ہے کہ وہ میدان میں ایسا آیا اور ایسے سینے ہلا رہا تھا، کندھے۔ استاد اس کو دیکھ رہا کہتے کہ گڑنگو کو دیکھو، یہ میرے یہاں چھوٹا بڑا ہوا ہے۔ یہ مجاہدین جب زیادہ چہ گئے تھے نا تو یہ گلیوں میں میرے شاگردوں نے ٹینٹ لگائے تھے قربانی کے کھالوں کے لیے۔ ان گلیوں میں کسی بدعتی مودودی نے نہیں لگایا۔ جو یہاں سے روٹیاں پک کھا چکے ہیں اور یہاں شلوار باندھنا سیکھا ہے، انہوں نے یہاں میری گلیوں میں میرے مقابلے میں ٹینٹ لگائے۔ ہمیں نے کہا یا اللہ آسمان سے اور زمین سے ان پر تنگی ڈالے۔ آج فنا ہو چکے، نام و نشان نہیں۔ جس نے اپنے بڑوں کو ستایا وہ کبھی عزت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب استاذ اور وہ آمنے سامنے ہوئے تو استاذ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی مقابلہ کرے گا، لیکن جب اس نے جس انداز سے استاذ پر حملہ کیا تو استاذ پورا سمجھ گیا، سچ مچ استاذ نے۔ اب کہ استاد نے جو اس کو لگایا نا تو وہ لڑک کے گر گیا، اٹھا پھر گرا، اٹھا پھر گرا۔ تو استاد سے پوچھا کہ یہ تو آپ نے مجھے نہیں سکھایا۔ استاد نے کہا آج کے دن کے لیے یہ رکھا ہوا تھا، پاگل کے بچے، یہ سکھاتا تو کہاں جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ شیر کو سارے گر جو ہے بلی نے سکھایا، لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا۔ جب شیر اس کو مارنے لگا تو 1 سیکنڈ میں درخت پہ چڑھ گئی۔ مشہور ہے کہ مسند استاذ خالی است، استاذ استاذ ہی ہوتے۔ تفتزانی امیر تیمور لنگ کے ہاں شیخ الاسلام تھا۔ میر سید آیا اور وہ بڑا نوجوان تھا، وہ خوبصورت تھا اور سادات کا دعوے دار تھا۔ امیر تیمور نے تفتزانی کو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اس کو شیخ الاسلام بناتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے بھی شیخ الاسلام ہیں، کبھی جمعہ گھروں میں پڑھواتے ہیں، کبھی پھر رجوع کر کے زور کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حالانکہ نور الہدیٰ سے لے کے محیط تک اور خلاصہ سے لے کے مبسوط تک اور ہندی سے لے کر کے اصل محمد تک تمام کتابیں بھری پڑی ہے کہ جہاں جمعہ نہ ہو سکے وہاں لوگوں پر زور فرض ہے۔ شیخ الاسلام شاید اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ مسئلے کا نہ ہو۔ علامہ تفتزانی نے کہا کہ بہت اچھا ہے، یہی شیخ الاسلام ہے، جیسے ہم کہیں کہ حمید کو شیخ الاسلام بناتے ہیں۔ تو شاہی خاندان میں بچی مری تھی اور جنازہ تھا۔ امیر تیمور خوش ہو رہے تھے کہ میر سید پڑھا لے، تو علامہ تفتزانی نے ایسا سے ان کو کہا کہ لوگ زیادہ ہے، جنازہ بالجہر پڑھا لو۔ اس نے جنازہ بالجہر پڑھایا۔ بادشاہ نے کہا تو الو کا پٹھا ہے، اس کو ہم نے شیخ الاسلام بنایا ہے، مار بگاؤ سالے کو۔ اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جنازہ بالجہر نہیں بالسر ہے۔ تو نئے مولوی تو ایسے ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی بریک نہیں ہوتے۔ وما وجدنا لأکثرہم من احد، ہم نے نہیں پایا اکثر ان کے عہد و پیمان کے پابند، اور ہم نے پایا ان کو عہد شکن، وعدے توڑنے والے۔ توبہ توبہ توبہ۔ میں ایک جگہ مہمان تھا، وہاں مجھے ایک حوالہ دیا گیا کہ ایک عالم دین یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ وہ تو اس کی بھی ڈائریکٹر ہے، اس کے بھی ڈائریکٹر ہے۔ میں نے کہا رہنے دو، ڈائریکٹر وائریکٹر ہوں گے، مولوی نہیں ہے، مولوی نہیں ہے۔ خیر انہوں نے بلایا، جب انہوں نے بلایا مجھے دیکھا تو وہ ایک پلر کے پیچھے ہو گئے۔ میں نے کہا لگام دو، رسی باندھ کے لے آؤ۔ بڑی مشکل سے اس کو اندر بلایا۔ میں نے کہا یہ مسئلے آپ بتاتے ہیں، کیا غلطیاں ہو گئی؟ میں کوئی صحیح مسئلہ بھی زندگی میں بیان کیا ہے آپ نے؟ اور وفاق کا سند لے چکے ہو یا کہ نہیں فیل ہوں؟ میں نے وہ ڈائریکٹر کو دیکھا، میں ڈائریکٹر ٹر کو دیکھو ذرا، میں ٹیزی نے بہت سا چیز ڈالا۔
وما وجدنا لأکثرهم من احد، اکثر کو ہم نے عہد شکن پایا. یعنی اساتذہ سے بھی تعلق رکھیں گے نا تو وہ بھی غرض کا، اور اگر پتہ چلے کہ وہ غرض ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے تو بالکل اجنبی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ امام محمد ابن الحسن شیبانی بہت فصیح بلیغ ہے. خود امام شافعی ان کے شاگرد ہے. وہ کہتے ہیں شیخنا محمد ابن الحسن اذا تکلم فکأنما العربی تنزل علی لسانہ، توالی التاسیس ابن حجر کی. ہمارے استاد امام محمد جب باتیں کرتے ہیں جیسے عربی ان پر نازل ہو رہی ہے، ایسے فصیح بلیغ. تو ہارون رشید نے امام ابو یوسف وہ قاضی القضات چیف جسٹس سے کہا بلاؤ نا اس کو. انہوں نے کہا رہنے دو یار. کہا نہیں، کیوں؟ امام ابو یوسف سمجھ گئے کہ یہ مانتا نہیں ہے. تو امام محمد سے کہا کہ بادشاہ ضدی ہے، آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کے آنے میں نقصان ہے دین کا، علم کا. تو میں آپ آ جائے، لیکن جب میں آپ کو اشارہ کروں تو فوراً اٹھ جائے. اس نے کہا بہت اچھا. تو امام ابو یوسف نے ہارون رشید کو کہا کہ اور تو بڑا عالم آدمی ہے لیکن وہ شوگر کا مریض ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، سلسل بول ہے اس کو. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا مشکل کام ہے، یہ دیوار توڑ دو، طہارت خانہ ادھر بنا لو. جب مجلس بہت گرم ہو گئی اور امام محمد نے گلہائے عقیدت پیش کیے، اور تو امام ابو یوسف نے ایسا سے اٹھو یہاں سے، تو انہوں نے فوراً مسانے پہ ہاتھ رکھا. تو بادشاہ نے کہا حضرت وارث خانہ یہی ہے. بادشاہ نے کہا کہ واقعی بہت زیادہ بیمار ہے، آئندہ ان کو تکلیف نہ دیجیے. تو امام محمد کہتے ہیں مجھے ابو یوسف کی چال معلوم تھی لیکن میرے استاد سے مجھے ماننا پڑے گا. درائت احتیال ابی یوسف ولیکنہ امتثلت امرہ لانہ شیخی. دیکھیے مبسوط کی تفصیلی شرح زیادات و زیادات پر. استادوں کا ایسا احترام ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ استادوں کو بھی اپنی راحت و آرام کے ترازو میں تولے کہ آج آؤں گا آج نہیں آؤں گا. پھر آؤ گے لیکن وہ عزت نہیں ہوگی. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. پھر بھیج دیا ہم نے ان انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها، انہوں نے بڑا ظلم کیا، یعنی معجزات کا احترام نہیں کیا. بس دیکھ لو کیسے رہا انجام فسادیوں کا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون میں رسول رب العالمین کا لازمی بات ہے، حقیق لازم حقیق واجب علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہیں کہوں گا خدا کے بارے میں مگر برحق بات. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، اور میں لایا ہوں معجزہ رب کے یہاں سے. پس جانے دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون کو نجومیوں نے کاہنوں نے کہا تھا کہ ان میں پیغمبر آنے والے ہیں، وہ تیری حکومت تس نس کر دے گا. تو بنی اسرائیل کو اس نے اپنے بگار میں پکڑا تھا. تو حضرت موسیٰ کے مقاصد نبوت میں سے ایک یہ تھا کہ اسرائیلیوں کو چھڑا لے فرعونی بگار سے. قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین. فرعون نے کہا اگر کوئی معجزہ ہے دکھا. حضرت نے لاٹھی پھینکی، پس وہ اژدہا بن گیا اور ہاتھ ڈالا گریبان میں، پس وہ چمکتا گیا دیکھنے والوں کے سامنے. 2 نقد معجزات. حضرت کے پاس جو لاٹھی تھی ایسا پٹخ دی میدان میں، اژدہا بنا. فرعونی سارے بھاگ گئے ادھر ادھر. اور حضرت نے یوں ہاتھ کیا اور یوں نکالا، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. سورۃ طٰہٰ میں ہے بیضاء من غیر سوء، چمک رہا تھا، کوئی بیماری نہیں تھی.
مطلب ہے کہ دنیا میں انسان دو قسم کے ہیں، جو ہدایت اور روشنی سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ چمک دمک کافی۔ کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہ واقعی یہ بڑا جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ نکالے تم کو سرزمین مصر سے، پس کیا ہے کہنا ہے؟ قالو کہنے لگے ارجہ، ارجہ یرجو مانا پیچھے کرنا، پیچھے کر دے۔ فرقہ مرجیہ کو اس لیے مرجیہ کہتے ہیں نا کہ یؤخرون العمل عن الایمان، ابھی اس کو رہنے دے اور اس کے بھائی کو، اور بیچ دے شہروں میں جمع کرنے والے، لے آئے تیرے پاس تمام جادوگر فنکار۔ بھائی بادشاہ مصر کا حکم ہے جادوگر آ جائے۔ ہمارے زمانے میں میں نے ایک جادوگر دیکھا ہے، زندگی میں شاید کوئی ایسا جادوگر ہو، محمد حنیف نام تھا، پشاور کا باشندہ تھا۔ اب وہ اسکولوں میں جا کے کرتب دکھاتا تھا، تو لڑکے ایسے اسمبلی کی طرح کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک آدمی کی شادی کرانی ہے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا، اس پر چادر ڈالی، جب چادر ہٹائی تو وہ سجا ہوا تھا۔ کبھی دلہن بھی تو چاہیے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا، اس پر چادر ڈالی، جب ہٹا دیا تو پیزوان، مرکیاں، تاج، ہر چیز۔ تو لڑکوں نے کہا ولیمہ کا، ولیمہ بھی پریگا پریگا۔ تو اس کے بعد اس نے ایسے دو چادریں باندھی، ایک ایسا لمبا اور ایک ایسا، اور لوگوں کو باتوں میں لگایا۔ پھر جب چادریں ہٹی تو 6 دیگ پکے ہوئے تھے، ڈھکن ہٹایا تو بریانی اور گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور اس کے پاس 2 نچے تھے، ایک اس ہاتھ میں لیتا تھا، ایک اس میں۔ اس نچے کو جو کھینچتا تھا نا تو وہ چلتا تھا، اور جب اس نچے کو کھیلتا تھا تو وہ چلتا تھا۔ یہ بھائی چدارا کا غم دارازی، چدارا کا غم دارازی۔ میں نے ہیڈ ماسٹر کو کہا کہ یہ الفاظ جادو کے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اسی سے جادو ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب ان کو کہا گیا کہ یہ الفاظ نہ کہو تو وہ جا کے بیٹھ گیا آرام سے۔ ہمارے استاد عبدالہادی ماسٹر نے بھی کہا کہ پوری کائنات یہ بڑے جادوگروں میں سے ایک ہے۔ تو جادو اصل میں کئی قسم کے ہیں، کچھ کلمات خبیثہ سے، اس کو حنابلہ اور اکثر کفر کہتے ہیں۔ اشان ورشا نے بھی مشکلات القرآن میں کہا ہے کہ مادۃ الکفر، اور کچھ ہاتھ کی صفائی ہے، کچھ تدبیریں ہیں، ریاضتیں ہیں، وہ کفر تو نہیں ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے حضرت امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ اگر دشمنوں کے ہاں ساحر ہو تو پھر مقابلہ ضروری ہے۔ چنانچہ سہارنپور میں ایک ہندو تھا، اور وہ کہتا تھا مولوی کا مذہب غلط ہے، ہمارا سچا ہے۔ پھر زمین میں چلا جاتا تھا اور وہاں نکل آتا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، دڑا دڑ ہندو ہو رہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظہرالعلوم سہارنپور کے صدر نشین اور شیخ الحدیث کے استاذ پیر، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن بھی دیا تھا۔ طالب علم نے جا کے بتایا، مولانا فوراً تشریف لائے، اور جس جگہ اس ہندو نے زمین میں چلا گیا، مولانا نے اپنے جوتے سے اس زمین کو ٹھوکا اور کہا آنے نہ دے، خبردار، اجازت نہیں ہے آنے دینا۔ آج تک وہ نہیں نکلا۔ کہ روکے اس کو، آپ کو اجازت نہیں ہے واپس کرنے کی۔ That's ضرور خلق جوتے کاغذ ہے پروٹوکول بھی ہے، روک لے اس کو۔ حضرت نے کہا ہم نکالے، سارے دنیا کے ہندو مل کے اس کو تلاش کرو، پورا جہان کھود دیا، یہ ہندو نہیں ملا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ شاہ صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے امام راضی پہ اعتراض کیا ہے کہ ہمارا مذہب کیوں نقل کرتا ہے، حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ نقل مذہب الغیر امر صعب، کسی اور کا مذہب نقل کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جزیہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ جانے دے ان کو اور ان کے بھائی کو، حضرت ہارون کو، اور بیچ دے شہروں میں جمع کرنے والے، لے آئے ہر جادوگر، علم کا ماہر۔ ایسے ایسے ماہرین دیکھے دنیا حیران ہو جائے۔
اور آ گئے جادوگر فرعون کے اور کہنے لگے کیا ہوگا ہمیں کچھ ملنا اگر ہم غالب آئے؟ فرعون نے کہا ہاں تم ہمارے خاص لوگ ہوں گے، یعنی اسلام آباد میں پلاٹ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ڈالے یا ہم ڈالے؟ حضرت نے کہا تم ڈالو، کیونکہ باطل پہلے ہوتا ہے، حق بعد میں آتا ہے۔ جب انہوں نے ڈال دی اپنے رسیاں اور لاٹیاں، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور ڈرا دیا ان کو، اور لے آئے واقعی بڑا جادو، وجاؤ بسحر عظیم، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا جادو تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے وحی کیا حضرت موسیٰ کو کہ تو بھی لاٹھی ڈال، اذا اور بچائی ہوا تو اردو کا نا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت نے جب لاٹھی ڈالی تو اس سے اژدہا بنا اور جادوگروں کے بنائے ہوئے اژدہا کو کھاتا گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ثابت ہوا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تس نس ہو گیا جو باطل پرستوں نے کیا تھا۔ پس مغلوب ہو گئے وہیں پر فرعونی، اور واپس ہو گئے ذلیل ہو کر، اور ڈال دیے گئے جادوگروں کو سجدے میں۔ انہوں نے اصل میں یہ عجیب بات دیکھی کہ جادو جب ہو جاتا ہے اور پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم جو اپنے گھر سے لاٹھی اور رسیاں لائیں وہ کہاں ہیں؟ حضرت موسیٰ نے ہاتھ لگایا تو لاٹھی ہاتھ میں آئی نا۔ تو انہوں نے کہا یہ سحر نہیں ہے۔ اور فخر رازی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اپنی لاٹھی سے بھی ڈرتے تھے۔ اب اژدہا جو بنا اللہ تعالیٰ نے کہا نہ ڈرے، تو جادوگر کبھی اپنے جادو سے نہیں ڈرتا۔ اس ڈر میں بھی معجزہ اور صداقت تھی۔ تفسیر المختصر میں شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ڈر اس کا نہیں تھا، ڈر اس بات کا تھا کہ فرعونیوں کا جو سازش تھی وہ بھی بشکل اژدہا تھی، اور حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا وہ بشکل اژدہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ لگا کہ اس میں فرق کیسے کریں گے عوام، حضرت کو یہ غم ہوا۔ سمجھ گیا کیا؟ میں آپ سے آیت نہیں سننا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنے ماہر ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے جو جواب دیا مختصن کے حوالے سے وہ کیا جواب ہے وہ سنائیے۔ اصل میں ہیئت ایک تھی، ہاں، تو جب ہیئت ایک ہونا تو مشکلات بہت پیش آئی۔ 1974 میں جب مرزائیوں کو اسمبلی میں طلب کیا تو مولانا مفتی محمود فرماتے تھے کہ یہ ان کے بہترین شیروانیاں، عمدہ استری کی ہوئی داڑیاں، خوبصورت عمائم دیکھ کر کے ممبران آپس میں کہتے یہ کافر ہو سکتے ہیں، مولویوں سے خدا بچائے۔ حضرت نے فرمایا جب باس ہو گئی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت بڑے کافر ہیں۔ کبھی کبھی ظاہر ہیئت سے بھی نقصان ہوتا ہے نا، اس لیے علماء دین نے کہا ہے کہ اہل باطل اپنی عبادت کا نام مسجد نہ رکھیں اور وہ اسلامی اصطلاحات استعمال نہ کریں، کیونکہ لوگ ورطہ غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وفی حکایات کثیرہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو فرعون کے جو جادوگر تھے وہ ایسا سر بسجود ہوئے رب موسیٰ و ہارون کو جیسے ان کو پکڑ کے ڈالا گیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، تم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر میری اجازت کے بغیر؟ یہ سازش ہے جو تم مل کر کرتے ہو شہر میں،
نکالنا چاہتا یہاں کے لوگوں کو، دھن قریب جان لوں گے، کاٹ کے رکھ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے سیدھے اور سولی کر دوں گا تم سب کو۔ کہنے لگے ہم رب ہی کی طرف پلٹیں گے، آپ نہیں عیب نکالتے ہم میں، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے رب کے معجزات پر۔ جبکہ وہ آئے دعا فرمائی، اے پروردگار ڈال ہم پر صبر اور دے ہمیں موت اسلام کے طریقے پر۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلی پانسی ہے دنیا کے اندر جو فرعون ظالم نے ان کو دی ہے ایمان لانے کے سزا میں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے وہ فرعون سے دنیا کے فائدے مانگ رہے تھے، اور چند منٹ بعد وہ اتنے مضبوط ایمان کے ہو گئے کہ فرعون کی فرعونیت ان کو عقیدہ استحکام سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ عام حالات میں اس طرح دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہم انی اسألک الصبر، آپ پیغمبر نے سنا فرمایا سألت اللہ بلا واسأل العافیہ، یہ تو بلا کی مصیبت آپ نے مانگی، جلدی عافیت کی دعا مانگو، کیونکہ صبر تو تب ملے گا کہ پہلے حادثہ ہوگا۔ جو امام علم نہیں جانتے، پشاور میں ایک امام تھا، وہ نماز کے بعد دعا مانگتا تھا ربنا خلقت ھذا باطلا، ما خلقت کا ماں بھی رہ گیا تھا، اے اللہ یہ زمین و آسمان آپ نے فضول پیدا کیے۔ کسی نے ان کو سمجھایا کہ یہ نہیں ہے الفاظ ربنا ما خلقت، اس نے کہا واہ 40 سال سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے جاہل ہو گیا۔ میرا بھائی تھا اخیافی، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، جہانگیر کی مسجد میں اذان دیتا تھا، میں عورتیں گلالہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہاں اور شاباشی، بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے علم حاصل کیا، اور ہماری 30 سال کی اذان غلط ہو گئی۔ سابق صاحب بھی قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے، مجھے کہا آپ کو بڑے چھوٹے کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں مولوی جب بگاڑتے ہیں نا کوئی سنوار نہیں سکتا، وہ وہی حیا نہ صلاح پہ ہی چلا گیا دنیا سے۔ تو اس طرح تسلیاں اللہ واقعات میں دیتے ہیں کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور کہنے لگے سرداران قوم کافر یعنی فرعونی، کیا چھوڑتے ہو موسیٰ اور ان کے لوگوں کو کہ فساد مچائے مصر میں، اور چھوڑ دے آپ کو اور آپ کے معبودوں کو۔ فرعون نے اپنی یاد میں کچھ چیزیں مقرر کی تھی، اس نے کہا میں مار ڈالوں گا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دوں گا ان کی عورتوں کو۔ بھائی مار ڈالوں گا بیٹوں کو تو بیٹے ہی بڑے ہو کے کام کریں گے نا، عورتیں تو کام نہیں کر سکتی کہ ہر جگہ جو ہے نا مدرسۃ البنات اور مدرسۃ الزوجات، نہیں، مردوں کے مدرسے کامیاب ہونا چاہیے، وہی عید پڑھائیں گے جمعہ پڑھائیں گے۔ اور عورتوں کے مدرسے اس لیے بناتے کہ ان سے فیس لیتے ہیں، دنیا دین کی وجہ سے جنت جائے گی یا جہنم جائیں گے، کہ دیوبندیت گلی کوچوں میں کوڑیوں کے دام بک رہی ہے۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر احسن العلوم پہلا ادارہ ہے اور آخری ادارہ ہے، کہ ایک تو درجہ اولا سے لے کے تخصص دور حدیث تک مرد اور زن کا نصاب ایک ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی قسم کا کوئی فیس نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایک پیارے ساتھی تھے، اسی نے یہ قائم کیا تھا، بڑی کوشش تھی، وہ اس چکر میں تھا لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانتا، وہ اسی ارمان میں چلا گیا کہ فیس میں نے کہا نا یہ نہیں ہوگا، فیسوں والا مدرسہ نہیں ہے، اللہ نے اس کے بغیر ہمیں بوجھ دیا ہے۔ کہا فرعون نے مار ڈالوں گا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑوں گا ان کی عورتوں کو، اور ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، ہم ان پر زوراور ہیں۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا مدد مانگو اللہ سے اور جم کے رہو، بے شک زمین خدا کی ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور انجام مسلمانوں کا بہتر ہوگا۔ کہنے لگے ہمیں تکلیفیں دی گئی آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ حضرت نے فرمایا ممکن ہے کہ رب تمہارا دشمن ہلاک کرے اور تم کو قائم مقام بنائے،
بس وہ دیکھنا چاہتے کیسے اعمال کرو گے. اور ہم نے آن پکڑا فرعونیوں کو قحط سالی سے اور پھل اور فصلوں کی تباہی سے تاکہ یہ لوگ نصیحت لے. جب بھی آئی ان کو اچھی حالت کہنے لگے یہ تو ہماری کامیابی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں میں بہت عقل مند ہوں. اور جب پہنچتی ان کو تکلیف بدفعلی پکڑتے تھے. موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو یاد رکھنا بدفعلی خود ان کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ جانتے نہیں. اور کہنے لگے جب بھی آپ آئے ہیں معجزہ دکھا کر تو ہمیں تابع کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں آپ پر ایمان لانے والے. فرعونیوں نے کہا بس ہم نے بھیج دیے ان کے اوپر طوفان, زیادہ بارش ہے. عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے الطوفان کثرت الامطار. ظاہر ہے جب اتنی بارش ہو جائے کہ سرزمین میں کوئی جگہ ہی نہ بچے تو لوگ کیسے رہیں گے. مکانات آدھے پریوتو دیوال چاول وتو چت ودادے پریوتو کو تک. طوفان میں تو پھر نقصان بھی بہت تیز ہوائیں ہوتی ہے. اور فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم میں پوچھا گیا حالانکہ بے دام رو بس عمر غلام فتاوی دارالعلوم دیوبند اول جلد ملا شو دویم نہ ملا غٹ پکلارا. اس میں پوچھا گیا کہ بعض علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی تو لوگ اذانیں دیتے ہیں. تو اب مولانا مفتی عزیز الرحمان مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا سلف صالحین کے اعمال سے ثابت ہے. آج ہمارے دیوبند کے لوگ دیوبندی کہاں ہیں, چوبندی ہے. ایک نے کہا یہ سنت کے خلاف ہے, دوسرے نے یہ کہا. میں نے کہا افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. احمد رضا تم سے اچھا تھا, اس نے کتاب لکھی نسیم الصبا فی ان الاذان یحول الوبا. یہ صبح صادق کی ایک پیشن گوئی ہے کہ جہاں اس قسم کی اذانیں دی جاتی ہے وہاں وبا ختم ہو جائے. نسیم الصبا فی ان الاذان یحول الوبا. لیکن ہمارے مولوی سویل نشہ منصوب ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. ماتا بیدار دی وے دا چاکو دے سنگ دے وی کمولی وی نو واہ واہ او کگلی وی نو بیا ماتا بیدار دی نور چاہتا شاہ دم ساری دے نہیں ما پس خبری کئی بے غیرت و شرم ہو کئی ہو چکم کارتا سو نشے کو لگا تا سلفی صدقو. وہ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا مجھے پتہ ہے کہ قمیص کی دائیں بٹن پٹی بائیں پر سنت ہے لیکن یہ مسئلہ آپ نے نکالا ہے میں کبھی بھی نہیں مانوں گا. شاباشی, جو بات کہی بخدا لاجواب کہی. اور ایک نے کہا ارے کدھر ہے بھائی مولوی ضروری صاحب, خیر تو ہے پل کل کا مولوی ہے یار. ہاں بھائی ہاں کون ہے کدھر ہے؟ ہاں میں نے کہا یہ بیٹھا ہوں, آ جاؤ نا, نظر نہیں آ رہا ہوں کیا؟ آؤ بیٹھو. کیا بات ہے؟ ارے آپ کے خلفاء پہلے کہتے تھے کہ شلوار صحیح کرو, پانچے اوپر کرو, اب کہتے قمیص بھی صحیح کرو, اور کوئی کام نہیں ہے ان کو میرے پیچھے لگایا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت تو قمیص تو صحیح ہونا چاہیے. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہدایہ میں. دکھا دیں گے. میں نے کہا ناظم اعلیٰ کو کہا ہدایہ لے آؤ. انہوں نے پوچھا کون سی جگہ؟ میں نے کہا جنائز میں فصل فی التکفین نکالو. کفنانے کا طریقہ کہ پہلے بائیں کفن ڈال دے تاکہ دائیں اوپر ہو جائے. کہتے ارے یار یہ تو مردے کے لیے. میں نے کہا آگے سنو اندڑو, کما کان یلبسہ وہو کان فی الاحیاء. جب یہ شخص زندہ تھا تو اس طرح پہنتا تھا کہ دائیں پٹی بائیں پر ہوتی, ساڑھا پلہ بھاری ہے. اچھا یہ کون سا ہدایہ؟ میں نے کہا ہم نے یہاں سلو میں بیٹھ کے بنایا. الرشیدیہ دلی کا چھپا ہوا ہے اور پوری دنیا کے ہدایہ اور یہ ایک ہے. اور میں نے کہا 250 کتب میں آپ کو دکھاتا ہوں, 3 لاکھ فتاوا میں کہ دائیں پٹی بائیں پر ہو. اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں, سنت یہی ہے, آپ مانے نہ مانے. تو ان باتوں کے لیے بھی آپ کو ٹھہرنا ہے, گھبرانا نہیں کہ آپ کا رنگ گیدڑ کی طرح پیلا ہو جائے. تھوڑی سی کوئی بات کر لے درنگ دے گیدڑ ہونے سے سیدھی گی. اس وقت ڈرو جب آپ کا مسئلہ غلط ہو.
ما پلار د خدای وبخښي ماته وی چې مسله دې صحیح دی بیا به نه یریږي یعنی بیا ممبر باندې مه کښېنه. تب آپ کو ڈرنا چاہیے جب آپ کا مسئلہ کمزور ہو. جب مسئلہ آپ کا 100% دا خو دا مولیان دي داسې 2 کروڑه نور راشي دا ورته غلط وایي نه پوهېږي دی پسې پوهېږي دا څوک دي. بھائی صریح حدیث پیغمبر کی موجود ہے کہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو پھر درود پڑھو اور پھر دعا مانگو. اور جس نے اس میں فرق کیا آپ نے کہا یہ تو آپ جلدی کر رہے ہیں. تو الدعوات الکبیر سے مراد کوئی اور کتاب نہیں، لالا خان ترمذی شریف کتاب الدعوات کو ایک حصے کو کہتے ہیں دعوات الکبیر، جامع الدعوات ہے، اس میں 4 حدیث ہیں. اور ترمذی شریف جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر میں بھی ہے باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. پہلے اللہ کا حمد و ثنا ہو، پھر درود شریف ہو اور اس کے بعد دعا ہو. عمل الیوم واللیل میں ابن سنی جو راویہ ہے نسائی کا، اس نے مرفوع متصل مسند حدیث نقل کی اذا دعا احدکم فلیبدأ بالحمد للہ او الثناء علی اللہ ثم صلی علی النبی ثم یسأل یعطا او کما قال. عمل الیوم واللیل موجود اب قدیم نسخہ صفحہ 131. اتنے واضح دلائل کے بعد بھی آپ کبھی کہتے ہیں ادھر درود پڑھا گیا، ادھر درود پڑھا گیا، لیکن یہ احادیث کے خلاف ہوا ہے. یہ کہنا کہ کسی بھی نیک کام کو درود سے شروع کر لے احادیث و آثار کے خلاف ورزی ہے. ہر نیک کام خواہ دعا ہو یا تقریر ہو، تحریر ہو یا بیان ہو، اس کے شروع میں اللہ کا حمد و ثنا ہوگا اور اس کے بعد درود شریف اور پھر اپنے حاجات. یہ ترتیب احادیث اور فقہ کے عین مطابق ہے. بس بھیج دیے ہم نے ان پر طوفان. اسرائیلی نافرمان ہو گئے نا تو طوفان آیا. والجرادہ اور ٹڈیاں، والقمل اور کٹمل. ایک ہی چیز ہے، اگر انسان میں ہو گئے تو اس کا نام ہے جوئیاں. جانوروں میں پیدا ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں چچڑ. پلنگوں میں پیدا ہوئے تو کٹمل، اور بنس روڈ پر روڈ بلاک کر لے تو اس کا نام ہے رافضی کٹمل. والضفادع اور مینڈک، والدما اور خون، آیات مفصلات پے در پہ نشانیاں تھی. فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین یہ جرائم پیشہ لوگ تھے. عجیب بات تھی کہ کھانے پینے میں ٹڈیاں پیدا ہو گئی، پورا ملک جو تھا وہ کٹملوں سے جوئیوں سے بھر گیا. اور پانی جب صاف پانی برتن میں ڈال کے منہ کے قریب کرتے تھے تو منہ میں پانی سے پہلے ایک مینڈک کود لیتا تھا. ہمارے زمانے کے غیر مقلد ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ تو اچار ہے، مربع ہے. چنانچہ غیر مقلد ہو کہ ہاں مینڈک کا اچار، مینڈک کا مربع آئے جائے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. اور جب آن پکڑا ان پر عذاب، کہنے لگے اے موسیٰ پکاریے رب کو جو آپ کے ساتھ عہد و پیمان ہے کہ اگر آپ نے دور کیا ہم سے یہ تکلیف ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر اور چھوڑ دیں گے اسرائیلیوں کو. جب ہم نے دور کیا ان سے تکلیف ایک وقت تک، جس تک انہوں نے پہنچنا تھا اس وقت عہد شکن ہو گئے، ایمان نہیں لائے. بس انتقام لیا ہم نے ان سے اور ڈبو دیا سمندر میں، کیونکہ یہ تکذیب کر رہے تھے آیتوں کی اور بالکل غافل تھے. اور ہم نے وارث بنایا ایک اور قوم کو جن کو کمزور کیا گیا تھا مغرب اور مشرق میں، اور ان کو برکتیں دی. اور فیصلہ رب کا تمام ہوا بہترین طریقے سے اسرائیلیوں کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو اور ان کی قوم کو، اور جو وہ چھتوں پہ چڑھاتے تھے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے. اور ہم نے پار لگایا اسرائیلیوں کو بحر احمر یا دریائے نیل. قولان صحیحان لأہل التفسیر. عسیٰ ان نتکلم علیہا بعد الکلام اذا جاء سورہ یونس. فاتوا علی قوم یہ آ گئے قوم کے پاس یعکفون علی اصنام لہم
جو جھکے ہوئے تھے بتوں پر، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے اے موسیٰ مقرر کرے ہمارے لیے معبود جیسے ان کا معبود ہے۔ امام قتادہ سے مروی ہے کہ وہ لوگ ایک بچڑے کا پوجا کر رہے تھے۔ قال انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ، ان ہؤلاء متبر، متبر معنی مہلک، یہ لوگ غرق ہو جائیں گے، ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا اور الہ تلاش کروں، اسی نے تو برتری دی ہے تم کو کائنات پر، اور نجات دی تم کو فرعونیوں سے جو پہنچا رہے تھے طرح طرح تکلیفیں، اور وہ تکلیف یہ تھی کہ بیٹے قتل کر رہے تھے اور لڑکیاں چھوڑ رہے تھے، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کے ہاں سے۔ اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، پھر پورا کیا ان کو 10 اور، پس میقات پورا ہو گیا 40 کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی طور آ جاؤ، تھوڑا آرام کر لیں گے، یہاں تسلی سے نمازیں پڑھو، دعائیں مانگو، کم وقتوں سے ذرا جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت تشریف لے گئے، لیکن پھر حکم ہوا کہ ایک 10 اور ہو جائے، کیونکہ محبت کی گھڑیاں بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر مکہ و مدینہ میں کوئی عمرہ و حج کے لیے گیا ہے اور اس کے دن بڑھ گئے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے، کہ مہمانی بڑھائی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، منصور بھائی نے مجھے فون کیا کہ تاریخیں بھی بڑھ رہی ہے اور ہوٹلوں کا کرایہ بھی بڑھے گا اور دن بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بخاری کے حاشیے میں لکھا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی کے عمرے اور حج میں اوقات بڑھ گئے ہیں تو قبولیت و نجابت کی۔ منصور بھائی نے کہا بس ہو گیا، ابھی ڈن کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ 30 اور 40، 30 کا تو مہینہ ہے نا، اور 40 دن بزرگوں کا کورس ہوتا ہے۔ اور راتوں کا ذکر کیا، کیونکہ اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتها تدوم۔ سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو راتوں کو نمٹائے جاتے ہیں، اور جب رات قیمتی ہو جاتی ہے تو دن خود بخود بیش بہا ہو جاتا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مزے مزے سے قرآن پڑھو، تو رات تو بہت زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور ہم نے پورا کیا ان کو 10 اور ملا کر، پس گنتی رب کی پوری ہوئی 40 راتوں کی۔ اور یہ قاعدہ علماء نے نکالا کہ آنے والا دن رات کے حکم میں ہے۔ جیسے آج کی جو رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ پیر کی رات۔ جاہل و بدو قوم اس کو اتوار تو گزر گیا، اور کل رات کو جو تھی وہ کون سی تھی؟ اتوار کی رات۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ آنے والا دن رات کے حکم۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے میری جگہ کام کرو اور اصلاح کرو اور فسادیوں سے مت ڈرو، یعنی ان کی پیروی مت۔ جب آئے موسیٰ ہمارے وعدے کے مطابق اور رب نے ان سے باتیں کی، قال رب ارنی انظر الیک، کہنے لگے مولا دکھا اپنے آپ کیسے دیکھوں۔ قال لن ترانی، تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکو گے دنیا میں دنیا کے آنکھوں سے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھتے رہے پہاڑ کو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ ٹھہر سکا تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا،
جب ڈال دیے رب نے جلوے پہاڑ پر، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ. وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش. ایک بے ادب شاعر کہتا ہے ہوش رفت بیک جلوی صفات، تو این ذات می نگری در تبسمی. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ نہ سکے اور پہاڑ جلس گیا، اور کہتے ہیں دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، کیوں اس نے بو دیے میرے قاتل کے تیغ کو. کیونکہ اس میں سے جلد سے سرما پیدا ہوا، اور سرما محبوبہ نے آنکھوں میں ڈالا، اور دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. استرگ نہ رہی کتورے، دلالان گرزی نہ رہی استرگے خوخوینا. استرگ باہر چاہ تو رولے، پٹول وطن کی یوز پنخ شما. استرگ دن دی تماچی دی ہے، زد پڑکو تماچو وشتلے یما. او خدچ استرگی دی وڑی دی ہے، کچرت غٹاوے غٹے وے خوڑلے بدیو ما. اللہ اللہ. مولانا روم کا سب سے بہترین شعر ہے. آدمی دید دست باکی پوستس، دید باشد کی دیدے دوستس. آدمی تو نام آنکھوں کا ہے، باقی تو گوشت پوست ہے، اور پھر آنکھیں بھی دوست کی. آدمی دید دست باکی پوستس، دید باشد کی دیدے دوستس. ویستا دید و سرگ د پارا، ز خوشامندی د تمام جہان کا عمر. اللہ اللہ. کہتے ہیں پشتو کے اشعار نہ پڑے، وہ لاکھوں پختون جو سنتے ہیں ان کا حق کہاں چلا گیا. فارسی اشعار نہ پڑے یعنی علم کو مٹی میں دفنائے. یہ فارسی اور عربی آپ کے آبا و اجداد کی زبان تھی. جب وہ 800 سال اس دنیا پر حکومت کر رہے تھے، جب سے آپ نے عربی اور فارسی دفنا دی، اللہ نے تمہیں مٹی میں دفنایا. جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور، اور شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد. آج علماء کا علم اس لیے کمزور ہے کہ فارسیات میں کمزور ہے. امام العصر محدث کبیر فقیہ الاطلاق آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ سے فرماتے ہیں، آج اس کا علم اس لیے پختہ ہے کہ شروع میں 5 سال فارسیات اور پھر 5 سال عربیت پڑھی ہے. ایک جگہ کہتے شیخ الہند جیسے استاذ ملا. یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. او انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی، گرچہ وہ کاشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے. بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر، یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے. انور شاہ کہاں ہے؟ انور شاہ آ گیا، انور شاہ آ رہا، انور شاہ یہ، انور شاہ وہ. یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. حق تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکو گے.
چلو پہاڑ کو دیکھ اگر وہ ٹھہر سکا تو آپ بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ نبی کی استقامت پہاڑ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب اللہ نے جھلوے ڈالے پہاڑ پر، ہو گیا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، گر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، جب حضرت ہوش میں آئے، قال سبحانک، فرمایا تیری ذات پاک ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے کوئی دنیا میں دیکھ سکے۔ تبت الیک، توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے یقین کرنے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے چنا آپ کو لوگوں کے لیے رسالت اور کلام دے کر، کیونکہ حضرت کلیم ہے نا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لیجئے جو دے رہا ہوں آپ کو اور ہو جائے شکر گزار۔ اور ہم نے لکھ دیے حضرت کے لیے توریت کے تختیوں میں ہر طرح ضروری نصیحت اور تفصیل چیزوں کی، بس لیجئے طاقت سے اور کہے لوگوں سے لے اس کو احسنی طریقے سے، کم از کم تفسیر تو احسن پڑھی لے۔ سوریکم دار الفاسقین، ان قریب دکھا دوں گا آپ کو انجام فاسقوں کا۔ اور میں ہٹا دیتا ہوں اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں روئے زمین میں، اور یہ دیکھ لیتے ہیں نشانی تو ایمان بھی نہیں لاتے، اور اگر دیکھ بھی لیتے ہدایت کے راستے نہیں سمجھتے اس کو ہدایت، اور اگر دیکھ لیتے گمراہی کے راستے فوراً لے لیتے اس کو پلیٹ فارم۔ یہ اس لیے کہ تکذیب کرتے آیتوں کی، اور یہ ہے ہی غافل۔ وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی و آخرت کے ملنے کی، ان کی نیکیاں ضائع ہیں، نہیں سزا دی جائے گی مگر ان کے کرتوت کی۔ اختیار کیا قوم موسیٰ نے حضرت کے بعد اجلن جسدا، حضرت موسیٰ کے قوم نے حضرت کے کوئی طور پر جانے کے بعد وہ جو انہوں نے زیورات لیے تھے قبطی عورتوں سے وہ پھینک دیے تھے، اس کو سامری زرگر نے گرم کیا، اس سے ایک لوتڑا بنا، جسدن لہو خوار، بیں بیں بیں، جیسے کھلونے پر انگلی لے کے تو آواز دیتا ہے نا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، آیا دیکھا نہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتا ان سے، نہ سمجھا سکتا ہے راستہ، انہوں نے اس کو بنایا معبود، یہ بڑے ظالم ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے ہاتھوں میں ہر طرح توڑ دیا گیا، یہ محاورہ ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں فلاں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، شرمندہ ہو گیا۔ پختو کے وہی داغت اللہ نے مرغی ہوتی دا الوتی دا، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور سمجھ گئے کہ بہک گئے، کہنے لگے اگر رحم نہ کرے ہم پر رب اور معاف نہ کرے ہم ہوں گے تاوان والے۔ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف غصے اور افسوس میں، یہ کیا ہو کہ سارے کے سارے بچڑا پرست ہو گئے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمائے ناکارہ خلافت کی تم نے میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، خدا کے حکم سے آگے بڑھے، والقى الالواح، اور تختے انہوں نے رکھ دیے، واخذ براس اخی، ہارون علیہ السلام کو سر کے زلفوں سے پکڑا، یجرہ الیہ، گھسیٹتے گئے۔ کام کیا یا نہیں، کیوں نہیں کر رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، روح المانی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کو جب غصہ آ جاتا تھا تو سر سے پگڑی اٹھا لیتے تھے کیونکہ آگ لگتی تھی۔ حضرت صاحب کے معجزات میں سے ایک معجزہ حضرت کا شعلہائی حال تھا۔ بے شک اس قوم نے کمزور کیا مجھے اور قریب تک قتل کر دیتے مجھے، پس مت اسا مجھ پر دشمنوں کو اور مت سمجھے مجھ کو ناجائز لوگوں کے ساتھ۔
حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار معاف فرما مجھے اور میرے بھائی کو اور ڈال دے ہم کو رحمتوں میں، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچڑے کو معبود، آئے گا ان پر اللہ کا قہر و عذاب اور ذلت دنیا کی زندگی کی، اور یوں ہم ذلیل کرتے ہیں گھڑنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے گناہ کے اور پھر توبہ بھی کی، اس کے بعد وہ ایمان برقرار رکھا، تیرا رب ان کو معاف کر دے گا۔ جب حضرت موسیٰ سے غصہ جاتا رہا تو ریت کی تختیاں اٹھا لی، اس میں لکھا ہوا تھا ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں۔ اختیار کیے موسیٰ نے 70 آدمی ہمارے وعدے کے مطابق، جب آ گئے وہ تو پکڑا ان کو بونچال نے، ایک زلزلے نے۔ قال رب لو شئت لأهلكتهم من قبل وإياي، حضرت نے کہا ہلاک کرنا تو پہلے ہی کر دیتے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہمیں خواہ بیوقوفوں کی حرکتوں سے مار رہے ہو۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آزمائش، تدل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، آپ بہکاتے جس کو چاہے اور ہدایت دیتے جس کو چاہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ حدیث میں ہے پیغمبر جب معراج پر جا رہے تھے، ایک آسمان میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ بہت گرما گرمی سے بات کر رہا ہے۔ جبریل سے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ ہے۔ کہا کس سے باتیں کرتا ہے؟ کہ اللہ سے۔ کہا اتنا زور زور سے کہ ان رب یعرف حدت، اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ ذرا گرم مزاج۔ صدر میں ایک امام تھے، نماز کب ہوگی؟ 2 بجے۔ حضرت جماعت نہیں، ہر بات ماشاءاللہ ایسی زبردست کہ ایسا لگتا ہے آسمانی بجلی کڑکی۔ میں نے کہا کیسے آئے امام ہوئے؟ محمد یوسف بنوری نے بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ 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 تعالیٰ کے نیک بندوں کے اللہ پاک کے ساتھ راز و نیاز بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج سے واپسی پر کچھ سوالات کیے گئے۔ آپ نے کہا میں نے تو نہیں پوچھا، اگر میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ ضرور پوچھتے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے باتوں کے لیے چنا ہے موسیٰ کو، خاص باتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھا کہ مجھے کیوں کلیم بنایا تم نے؟ تو حق تعالیٰ شانو نے کہا کہ ایک دفعہ بکری بھاگ گئی تھی، سارا ریوڑ چھوڑ کے آپ اس کے پیچھے جا رہے تھے، شام کو پکڑ میں آئی تو چاہیے تھا کہ اس کے ٹانگیں کاٹ دیتے، آپ نے زمین پہ لٹایا اور ان کے پیر دبانے لگے اور کہتے تھے اتعبتنی واتعبت نفسک سائر اليوم، اپنے آپ کو بھی تھکایا، مجھے بھی تھکا دیا، کیا ضرورت ہے اتنے دوڑنے کی؟ تو اے موسیٰ آپ اس قابل ہے کہ میں آپ کو اپنا دوست بناؤں۔ اور بھی عجائب و غرائب واقعات ہیں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ کہ میرا ایک خاص بندہ ہے قصائی۔ کہ قصائیوں کو میرے ساتھ رکھتے ہو؟ کہ موسیٰ اس کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ یہ پھر گئے اس بستی میں، اس شخص کا پتہ کیا، بڑا پیارا تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا دیندار تھا۔ حضرت کو گھر لے گیا، پھر گوشت بھونا، ماں تھی، اس کو آرام آرام سے کھلایا، ہاتھ دھلایا، منہ دھلایا، پھر تولیہ دیا، پھر اس نے کہا بس جاؤ۔ حضرت موسیٰ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اب وہ دعا کر رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم کے ساتھ جنت دے۔ حضرت موسیٰ اٹھ کے یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس دعا کو قبول کیا، یہ اچھا ہے برے کا بہترین ساتھی ہے۔ اور لکھ لیجیے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تو آپ ہی سے ہدایت لیتے ہیں، یعنی آپ کی ہدایت پر جیتے ہیں، اور میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں جس کو چاہو، اور رحمت میری وسیع ہے ہر چیز کو،
پس لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے اس پیغمبر کی جو نبی ہے اور امی ہے، بے پڑھے، یعنی کسی مخلوق کی استاذی کا داغ آپ نے کے دامن پر نہیں ہے۔ امی لقب و باغ عرب مرکز ایمان، ہر علم و عمل را کے مداری و مدیری۔ شاہ صاحب کہتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت و انجیل میں، اور وہ حکم دیتا ہے ان کو اچھے کاموں کا اور روکتے ہیں برے کاموں سے، اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتے ہیں ان کو ناپاک، اور دور کرتے ہیں ان سے بوجھ گناہوں کا، اور وہ زنجیریں جو ان کے اوپر پڑی تھی، اغلال غلہ کی جمع ہے۔ آپ سے پہلے لوگ دھاگے باندھتے تھے، زنجیریں باندھتے تھے، اس لیے امت مسلمہ نے پسند نہیں کیا ہے کہ اب کسی کے ہاتھ میں گلے میں کوئی زنجیر دھاگا ہو۔ پیغمبر تو اس کے اتارنے آئے۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پیغمبر پر، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کی، ونصروہ، اور مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کیا اس نور کا جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ واقعی کامیاب ہے۔ قل یا ایھا الناس، فرمائیے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے لیے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے راج ہے آسمان و زمین کا، لا الہ الا ہو، سب سے بڑا مقصد توحید، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے مارتے بھی، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت تھی جو حق پر قائم تھی اور حق ہی کے ساتھ استقامت رکھتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا ان کو 12 فرقوں میں، بنی اسرائیل کے 12 فرقے، یعنی اثنا عشری اسی سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے وحی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب مانگا قوم نے پانی کہ ماریے لاٹھی سے پتھر کو، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس بہہ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً معلوم ہوا ہر ایک کو اپنا گھاٹ، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سائبان بنائے ان پر بادل کا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے نازل کیا ان کے لیے میٹھی اور پھیکی چیزیں، من جیسے زردہ، اور سلوہ جیسے بریانی، من جیسے حلوہ اور سلوہ جیسے پلاؤ۔ یہ دستور ایک طعام ہے کہ ایک چیز چٹپٹی ہوتی ہے، ایک قدر شیرین ہوتی ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ہی ظالم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رہو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو یا اللہ معاف فرما، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ شہر کے دروازے سے سجدہ کر کے، یعنی تحیۃ البلد پڑھ کر، نغفر لکم خطیئاتکم، معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین، اور بڑھا کے دیں گے احسنیوں کو۔ وبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، بس بدل ڈالا ان لوگوں نے جو ظالم تھے ان میں بات برخلاف اس کے جو کہی گئی، یعنی حتتن کی جگہ ہنتتن کا، اور سجدے اور 2 رکعت پڑھنے کے بجائے گھسٹتے ہوئے چلے گئے، رینگتے ہوئے۔
فارسلنا علیہم رجزا من السماء، بس بھیج دیا ہم نے ان کے خلاف آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون، بوجہ ان کے ظلم کرنے کی۔ بس کرے یا پڑھے؟ تھوڑا سا باقی ہے بس، ٹھیک کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ مولا عز و جل خیر و عافیت فرما، ہمارے درس قبول و مقبول فرما، آسان فرما، پورے عالم کو مستفید و مستنیر فرما، اس کی برکات سے وبا اور بلا اور مصیبت پورے عالم سے، اسلامی ملکوں سے، حرمین سے، پاکستان سے رفع دفع فرما۔ خدا ہمارے رفقا جتنے بھی موجود ہیں اور جو پورے عالم میں اس کے قدردان ہے، طلبگار ہے، خواہاں ہیں، یا اللہ ان سب کو دونوں جہانوں کی مرادوں سے، قبولیت دعا سے، نزول رحمت سے، دفع مصیبت سے اور بلا سے ہمیشہ سرشار فرما۔ دایا بچے نیک صالح بنا، مستقبل روشن فرما، گھروں کو جنت کے باغات بنا اور بہترین سکون عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما اور دین پر خرچ کرنے کی نصیب عطا فرما، اور یا اللہ تمام برائیوں سے، عذاب سے، تکالیف سے، مصائب و شدائد سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی۔ ہمارے اسجد کیا ہے، خالو کا انتقال ہوا ہے، ابھی اطلاع آئی ہے، دعا فرمائے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم ارفع درجتہ فی اعلی علیین، اللہم ثقل لہ فی میزانہ وتقبل لہ حسناتی واعف عن زلاتی وخطیاتی وجمیع سیئاتی وارزقہ وإیانا شفاعۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت مقبولۃ و مبرورہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ، وہ ہے میرا نبی، وہ ہے میرا نبی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ۔